السلام علیکم۔ مطالعہ پاکستان کا سیکنڈ چیپٹر ہے تحریک پاکستان اور پاکستان کا کیا۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں تحریک پاکستان کا پس منظر۔ 712 میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا۔ برصغیر جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد بھی 712 میں محمد بن قاسم کے فتح سندھ سے ہوئی۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہوئی۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مسلم حکومت میں زوال کے آثار نمودار ہوئے، لیکن ان کے چند سال بعد ہی شاہ ولی اللہ کی شکل میں ایک خیرخواہ اور مجدد منظر عام پر آ جانے سے برصغیر میں اسلام کے احیاء اور مسلمانوں کے استقلال کی پرزور تحریک کا آغاز ہوا۔ 1757 سراج الدولہ کی شہادت ہوئی۔ سیاسی سطح پر انگریزوں نے تجارتی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اپنا اثر و رسوخ قائم کیا اور 1757 میں بنگال کے حکمران سراج الدولہ نے انگریزوں کا راستہ روکنا چاہا، لیکن وہ اپنوں کی سازش کی وجہ سے جنگ پلاسی میں شہید کر دیے گئے۔ اسی طریقے سے 1799 میں میسور کے حکمران سلطان فتح علی خان ٹیپو کو بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ 1831 سید احمد شہید اور ان کے رفیق خاص سید اسماعیل شہید بالا کوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ عسکری سطح پر احیاء اسلام کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ تربیتی میدان میں اس تحریک کے اثرات جاری رہے اور خاص طور پر بنگال میں فرائضی تحریک نمایاں ہوئی۔ فرائضی تحریک کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو فرائض کی ادائیگی اور دعوت تلقین تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی 1857 کی جنگ آزادی بھی مسلمانوں کے سیاسی احیاء اور استقلال کی ایک کوشش تھی۔ تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان۔ جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد برصغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ ترین دور شروع ہو گیا۔ مسلمان بحیثیت قوم انگریزوں کی نفرت اور انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنے۔ ان حالات میں سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے قوم کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا۔ 1859 میں آپ نے مراد آباد میں اسکول قائم کیا۔ 1863 میں آپ نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد بھی رکھی۔ 1875 میں علی گڑھ میں جو اسکول قائم کیا، 1877 میں اسے کالج کا درجہ دیا، 1920 میں یونیورسٹی بنا دی گئی۔ 20ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ اسی تعلیمی ادارے کا تعلیم یافتہ تھا۔ 1857 رسالہ اسباب بغاوت ہند سر سید احمد خان کی ایک سیاسی خدمت تھی۔ اس رسالے میں آپ نے 1857 کی جنگ آزادی کے حقیقی اسباب سے انگریز حکومت کو آگاہ کیا۔ مسلمانوں نے برصغیر کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے آپ آگے بڑھے اور انگریزوں کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ 1885 میں قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس میں آپ نے مسلمانوں کو شامل ہونے سے روکا۔ مسلمانوں کو تعلیم کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا تاکہ مسلمان پہلے تعلیم حاصل کریں اور پھر سیاست میں حصہ لیں۔ سر سید احمد خان کے کارنامے ان کی زندگی تک محدود نہ تھے، بلکہ انہوں نے ایسی تحریک شروع کی جس نے ان کی وفات کے بعد بھی قومی خدمات کا کام جاری رکھا۔ سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا جس نے مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کی تشکیل کی۔ تحریک علی گڑھ کا پس منظر 712 میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 میں آثار نمودار ہونا، نشان ظاہر ہونا، مجدد بنانے والے کو کہتے ہیں، احیاء جان ڈالنا، استقلال، ثابت قدمی، اثر و رسوخ، تعلقات بڑھانا۔ 1757 میں سراج الدولہ کی شہادت اور 1799 میں سلطان فتح علی خان کی شہادت۔ جام شہادت شہید ہونا، علمی محاذ کہتے ہیں تعلیمی محاذ میں۔ ہائی لائٹ کر لیں 1831 میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بالا کوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ عسکری کہتے ہیں سپاہی۔ ہائی لائٹ کر لیں تربیتی میدان کے حوالے سے کہ اس تحریک کے اثرات جاری اور خاص طور پر بنگال میں فرائضی تحریک کا آغاز ہوا۔ فرائضی تحریک کا کیا مقصد تھا؟ مسلمانوں کو فرائض کی ادائیگی اور دعوت و تلقین تھا۔ ہائی لائٹ کر لیں جنگ آزادی 1857 میں ہوئی ہے۔ تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان۔ بیڑا اٹھانا، ذمہ داری لینا۔ تحریک علی گڑھ کے مقاصد تحریر کریں۔ ایز اے شارٹ کوسچن کے طور پر آپ کی ایکسرسائز میں مینشن بھی ہے۔ ہائی لائٹ کر لیں سر سید احمد خان کی تاریخ پیدائش، ویری امپورٹنٹ، آ سکتی ہے MCQs کے طور پر۔ 17 اکتوبر 1817 کو آپ دہلی میں پیدا ہوئے۔ ہائی لائٹ کر لیں MCQs کے طور پر۔ ہائی لائٹ کر لیں 1859 مراد آباد میں اسکول قائم کیا۔
1863 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی اور 1875 میں علی گڑھ میں اسکول قائم کیا، بعد میں کالج 1877 میں، اور اس کے بعد یونیورسٹی 1920 میں۔ ہائی لائٹ کر لیں، ویری امپورٹنٹ MCQs کے طور پر آ سکتا ہے۔ 1857 میں آپ نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا، ویری امپورٹنٹ۔ ہائی لائٹ کر لیں، سر سید احمد خان 1885 میں مسلمانوں کو انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہونے سے منع کیا اور انہیں تعلیم پر توجہ دلوانے، بعد میں سیاست میں حصہ لینے کے حوالے سے آپ نے بات کی۔ سر سید احمد خان کی وفات کے بعد بھی ان کی تحریک چلتی رہی اور سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرویا۔ تشخص کہتے ہیں پہچان کو۔ یہاں تک ہوتا ہے ہمارا ٹاپک کمپلیٹ۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔